السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقامت دین کا مطلب، اقامت دین فرض ہے، یہ موضوع کے اوپر ہماری گفتگو جاری ہے، اور مولانا سید احمد عروج قادری رحمہ کی کتابچہ کا مطالعہ کا تقریباً ہم کر چکے ہیں الحمدللہ، اور یہ آخری حصہ ہے جو انشاءاللہ ابھی ہم اس کو مکمل کریں گے ان کے کتابچے کا۔ اقامت دین، جیسا کہ گزشتہ ہمارے مطالعے میں بات آ رہی ہے کہ اس سے مراد وہ دین حق ہے جسے اللہ رب العالمین اپنے تمام انبیاء علیہ السلام کے ذریعے مختلف زمانوں میں اور مختلف ملکوں میں بھیجتا رہا ہے، اور جسے آخری اور مکمل صورت میں تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نازل فرمایا، اور جب دنیا میں ایک ہی مستند، محفوظ اور عند اللہ مقبول دین ہے، اور جس کا نام اسلام ہے۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے، اور یہی وہ دین ہے جو اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ باقی اور ادیان، باقی اور دین جو ہے وہ سب باطل ہے سوائے اسلام کے، چونکہ یہ دین انسان کے ظاہر اور باطن اور اس کی زندگی کے تمام انفرادی اور اجتماعی، انڈیویجول اور کلیکٹیو گوشوں پر محیط ہے، گھیرے ہوئے ہے۔ عقائد سے لے کر عبادات، اخلاق سے لے کر معیشت، اکانومی، معاشرت اور سیاست تک انسانی زندگی کا کوئی ایک شعبہ بھی ایسا نہیں ہے جو اقامت دین کے دائرے سے خارج ہو۔ اور اس ضمن میں ہم نے جو ہے 10 دلیلیں جو ہے مصنف نے دیا تھا، اس کا مطالعہ تقریباً ہم کر چکے ہیں۔ پہلی دلیل میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور انہیں دنیا میں بھیجنے کا مقصد کے تعلق سے تھا۔ دوسری دلیل سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی نبوت اور رسالت کا مقصد ہے۔ تیسری دلیل قرآن مجید اور اس سے پہلے کی آسمانی کتابیں نازل کرنے کا مقصد ہے۔ چوتھی دلیل اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے خلاف حکم چلانے اور فیصلہ کرنے والے کافر، اس کے خلاف اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے خلاف جو بھی حکم چلائے اور فیصلہ کرے وہ کافر ہے، ظالم ہے، فاسق ہے۔ قرآن مجید کی آیت سے ہم نے اس کو ہمارے مطالعے میں بات آئی۔ پھر پانچویں دلیل چور کا ہاتھ کاٹنے اور زانی کو کوڑے لگانے کا حکم دیا گیا۔ چھٹی دلیل اقامت دین کے لفظ کے ساتھ قرآن مجید کا صریح حکم ہے۔ ساتویں دلیل دین اسلام کو غالب کرنے کی جدوجہد کرنے والوں سے اللہ کا وعدہ ہے مدد کرنے کا، اور اس ضمن میں بھی ہمارے سامنے نکات آ چکے ہیں۔ آٹھویں دلیل غلبہ دین کی جدوجہد میں مال خرچ نہ کرنے والوں اور جان چرانے والوں کا حکم جو دیا گیا ہے۔ نویں دلیل انسان اور جنات کو پیدا کرنے کی غرض، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے انسان اور جن کو اس غرض کے لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ کی بندگی کی۔ پھر 10ویں دلیل امت مسلمہ کا نصب العین اور اس کا مقصد حیات۔ تو یہ 10 دلائل کے ساتھ جو ہماری گفتگو آ چکی ہے، تقریباً اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اقامت دین جو ہے امت مسلمہ پر فرض ہے۔ اب اس کے بعد مصنف جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رسول کے عمل کی دلیل دیتے ہیں۔ جب خود قرآن مجید سے کسی کام کا فرض واجب ہونا ثابت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد احادیث نبوی میں ہمیں اس کی عملی توضیح اور تبیین ملتی ہے۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز بعثت سے وفات تک اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کے ساتھ اور آپ کے بعد جس طرح فریضہ اقامت دین انجام دیا ہے، اور جس طرح
سر دھڑ کی بازی لگا کر دین حق کو ادیان یعنی باطل دینوں کے اوپر غالب کرنے کی جو جدوجہد کی ہے وہ احادیث، سیر و سوانح اور تاریخ اسلامی کے دفاتر میں موجود ہے۔ اس لٹریچر کا مطالعہ کرنے والے اور اس سے دلچسپی رکھنے والے لاکھوں مسلمان اہل علم ہی نہیں بلکہ ہزاروں غیر مسلم اہل علم بھی اس سے واقف ہیں۔ اگر ہم 2-4 احادیث اور 2-4 واقعات بھی یہاں نقل کریں تو یہ کتابچہ ایک کتاب کی شکل اختیار کر لے گا۔ ہم اجمال کے ساتھ یہاں صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا بے مثال عمل بھی رہتی دنیا تک کے لیے دلیل مہیا کرتا ہے کہ آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے قرآن مجید کی آیات سے یہی سمجھا تھا کہ دین حق کو باطل ادیان پر غالب کرنا اور دین اسلام کو برپا کرنا ان پر فرض اور ان کا مقصد حیات ہے۔ یہ ہے زندگی۔ آج کے لوگوں میں اور صحابہ میں یہی بہت بڑا فرق ہے۔ مقصد حیات ہمارے کچھ اور ہو چکے ہیں، لیکن ان کا مقصد حیات کیا تھا؟ وہ اقامت دین تھا اور اس کو فرض سمجھ ان کے سامنے جو ہے وہ واضح تھی باتیں۔ لیکن آج امت کے اندر جو ہے بہت سارا کنفیوژن ہے، بہت ساری جو ہے اشکال ہیں۔ تو اس کے علاوہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے وہ سیدھی راہ کھولتا ہے جس پر چل کر ہم اقامت دین کے فرض کو ادا کر سکتے ہیں۔ اس کتابچے سے ہمارا مقصد صرف یہ ثابت کرنا تھا کہ اقامت دین فرض ہے اور ہم پر یہ ذمہ داری اللہ رب العالمین نے ڈالی ہے اور وہی اس کا حساب لے گا۔ تب خاتمہ کلام۔ آخر میں اسلامی شریعت کے ایک مسلمہ اصول کی طرف اشارہ کر دینا بھی ضروری ہے۔ وہ تسلیم شدہ اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کے سلسلے میں بندے کی اصل ذمہ داری یہ قرار دی ہے کہ وہ اسے انجام دینے کی کوشش کرے اور اس کوشش میں اپنی قدرت اور استطاعت کی حد تک کوتاہی نہ کرے۔ یہ ہے، اگر اس نے ایسی کوشش کر لی تو اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو جائے گا۔ شریعت نے جو فرائض عائد کیے ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کا تعلق ہر شخص کی اپنی ذات سے ہوتا ہے، یعنی وہ بذات خود مامور ہوتا ہے کہ اس فرض پر عمل کر کے اسے بروئے لائے۔ مثلاً 5 وقتہ نماز کی ادائیگی ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ اس طرح کے فرائض میں بھی سب سے پہلی چیز جو مسلمانوں پر واجب ہوتی ہے یہ ہے کہ انہیں ادا کرنے کا اہتمام اور اس کے لیے کوشش کرے۔ اگر اس نے صحیح کوشش کر لی اور کسی ایسے مانع رکاوٹ کی وجہ سے جس پر اسے قابو نہ تھا تو اس فرض کو وہ ادا نہ کر سکا تو اس کی ذمہ داری پوری ہو گئی اور وہ آخرت کی باس سے بچ گیا، بلکہ اس فرض کو ادا کرنے کا اجر بھی اسے مل جائے گا۔ فرض کیجئے کہ کوئی مسلمان کسی وقت کی نماز کے لیے پوری طرح تیار ہو کر گھر سے نکلا کہ جماعت سے ادا کرے، لیکن راستے میں کسی حادثے کا شکار ہو کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس صورت میں نہ صرف یہ کہ وہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گیا بلکہ اس وقت کی نماز کا اجر بھی اسے مل گیا، حالانکہ بالفعل اس نے وہ نماز نہیں پڑھی۔ یہ کانسیپٹ ہمارے لیے کلیئر ہونا چاہیے کہ جو ہے ہماری کوشش، ہماری نیت، ہمارا خلوص اور یہ تمام چیزیں ہماری تدابیر ہیں، اس کے لیے جتنا ہم کر سکتے ہیں اپنی صلاحیت، اپنی وقت کی قربانی اور اپنے استطاعت کے مطابق جو کر سکتے ہیں وہ اس کے ہم خود جواب دہ ہوں گے اور اس کا جواب ہم کو آخرت میں دینا پڑے گا۔ کچھ فرائض ایسے ہیں جن کا تعلق دوسروں سے ہوتا ہے۔ اس قسم کے فرائض میں کسی مسلمان کی ذمہ داری یہ نہیں ہوتی کہ اس چیز کو وجود میں لے آئے، بلکہ صرف یہ ہوتی ہے کہ اسے وجود میں لانے کی کوشش کرے۔ اس کی واضح مثال اللہ کا یہ حکم ہے،
یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، سورہ تحریم کی آیت نمبر 6، جس میں کیا فرمایا گیا؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو سب سے پہلے اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو، پھر اپنے خاندان والوں کو، اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ آیت ہر مسلمان کو اس کا بھی مکلف قرار دیتی ہے کہ وہ اپنی بیوی اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے۔ سوچئے اس تکلیف اور اس ذمہ داری کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب لیا جا سکتا ہے کہ اللہ نے ہر مسلمان کو ذمہ دار قرار دیا ہے کہ وہ اپنی بیوی اور اولاد کے دلوں میں ہدایت کا نور ڈال کر انہیں اللہ کا فرما بردار بنا دے؟ ظاہر ہے کہ یہ مطلب نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ یہ ذمہ داری تو اللہ نے اپنے رسولوں پر بھی نہیں ڈالی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اور ان کی بیوی دونوں ہی اڑے رہے اور عذاب الہی میں غرق ہوئے۔ حالانکہ نوح علیہ السلام کی بیوی تھی، ان کا بیٹا تھا، لیکن آپ نے 950 سال تک آپ نے یہ کام کیا، دعوت و تبلیغ کا کام کیا، لیکن چند لوگ ہی ایمان لائے۔ روایات میں جو آتا ہے کہ 80 خاندان جو ہے لے کر آئے۔ تو بہرحال جو ہے وہ ہدایت دینا اللہ کے ذمہ ہے۔ تو اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عذاب الہی میں وہ لوگ غرق ہوئے۔ اسی طریقے سے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بغاوت پر جمی رہی اور عذاب میں گرفتار ہوئی، حالانکہ دیکھ لی فرشتے آئے اور وہ تمام لوط علیہ السلام کا پیغام، پھر آپ کی اخلاق، آپ کی تعلیمات، نصب اور اتنے سال کا ساتھ ہونے کے باوجود بھی وہ لوط علیہ السلام کا ساتھ دینے کے بجائے اپنی قوم کا ساتھ دی اور برائیوں میں ساتھ رہی۔ تو پھر جیسے ان کو عذاب آیا تو وہ قوم کو ان پر بھی عذاب ہے، وہ لوط علیہ السلام کی بیوی ہونے سے بچ نہیں سکی۔ تو معلوم ہوا کہ سورہ تحریم کی آیت 6 میں جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے وہ صرف اتنی ہے کہ ہر مسلمان اپنی بیوی بچوں کی اصلاح کے لیے پوری کوشش کرے۔ اگر اس نے کوشش کر لی تو اس کی ذمہ داری سے وہ سبکدوش ہو گیا۔ یعنی پہلا فرض جو بنتا ہے خاندان کا، اور یہ کہ اپنے بیوی بچے اولاد جو ہے ان کے سامنے پیغام یہ کرے، ان کو صحیح اور غلط واضح کر دیں، اور ان کو دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کو بھیجنے کا مقصد واضح طور پر بتا دے۔ جو گزشتہ ہمارے مطالعے میں بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے جن اور انس کو صرف اس غرض کے لیے بھیجا کہ وہ اللہ کی بندگی کرے، اس کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے۔ اب یہ پہنچانا امت کی ذمہ ہے، اب کرے یا نہ کرے ہدایت دینا اللہ کے ذمہ ہے۔ اگر اس نے کوشش کر لی تو پھر وہ ذمہ داری سے جو ہے پھر وہ سبکدوش ہو گیا، فری ہو گیا، چاہے ان کی اصلاح وجود میں آئی ہو یا نہیں ہو، نہ آئی ہو۔ یہاں یہ مختصر اشارہ اس لیے کیا گیا کہ ہم پر دین حق کو غالب کرنے اور اس کو قائم کرنے کی جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس کے لیے پوری کوشش کریں۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اس تک ہی محدود کر لیتے ہیں۔ یہ بھی دین، یہ عبادات ہیں، یہ بھی دین کا جز ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر جو دین کے اندر جو احکامات جو دیے گئے ہیں، شرعی قوانین جو دیے گئے ہیں، اللہ کے قوانین جو دیے گئے ہیں، جیسے چور کا ہاتھ کاٹنے کا نظام ہو، یا بلا سودی نظام کا معاملہ ہو، یا سماج کے اندر جو برائیوں کو مٹانا، بھلائیوں کو پھیلانا، یہ ذمہ داری کیا ہے؟ امت مسلمہ کی ہے، صرف عبادات کی حد تک ہی نہیں بلکہ یہ پورے دین کو نافذ کرنا، پہلے اپنے آپ پر، پھر خاندان، پھر سماج، پھر ملک، پھر عالمی سطح پر جو ہے دین کا نفاذ کے لیے جدوجہد کرنا، کوشش کرنا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ دین غالب ہو کر رہے گا، یہ دین اسلام جو ہے غالب ہو کر رہے گا۔ لیکن وہ غالب کرنے والے لوگ کون ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانی یہ بتائی کہ وہ میرے صحابہ کے مانند ہوں گے، ان کا کیریکٹر، ان کا اخلاق، ان کے معاملات، تمام ان کا ایمان، ان کا عمل صالح، تمام چیزیں جو ہے وہ صحابہ کے مانند ہوں گے۔ تو اس کی روشنی میں ہم اپنا احتساب کر سکتے ہیں، جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہمارا معاملہ کیسا ہے، کس حد تک ہم جو ہے اس پر اترتے ہیں، کیا ہمارے اندر خامیاں ہیں، اس کا ہم تجزیہ کریں، اسے دور کریں اور کوشش کے ہم مکلف ہیں، باقی نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہاں پر اب یہ کتابچے میں یہ مختصر اشارہ اس لیے کیا گیا کہ ہم پر دین حق کو غالب کرنے اور اس کو قائم کرنے کی جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس کے لیے پوری کوشش کریں، پوری کوشش ہم کریں، اپنا وقت جتنا ہم لگا سکتے ہیں لگائیں، اپنی صلاحیت جتنا ہم لگا سکتے ہیں لگائیں، اور اپنا مال جتنا ہم لگا سکتے ہیں اتنا ہم لگائیں۔ ہاں، جو بھی اللہ نے ہم کو دیا ہے اور جو ہم اس دین کے غلبے کے لیے ہم لگا سکتے ہیں اس کو لگانا چاہیے، چونکہ اب یہ کام تنہا نہیں ہوتا، فرداً یہ نہیں کرتا، بلکہ اس کے لیے اجتماعیت کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ کام قائم کرنے کا اجتماعیت سے ہوتا ہے، کلیکٹیولی ہوتا ہے، فرداً اسے کر نہیں سکتے۔ تو اس میں کسی اب جیسے جماعت اسلامی ہند، اس کا مقصد، اس کا نصب العین کیا ہے؟ اقامت الدین کو قائم کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے جدوجہد کرنا۔ تو اب اس میں جتنا ہم اپنا تعاون کر سکیں، جتنا ہم اپنا وقت دے سکیں، جتنا کام کر سکیں، یہ ہمارے اوپر ہے۔ آخرت کے دن ہم اللہ کے سامنے جو ہے عذر پیش نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ دلوں کے حال کو جانتا ہے، نیتوں کو جانتا ہے، یہاں تک کہ جو ہمارے اندر وسوسے جو اٹھتے ہیں ان تک کو جانتا ہے، اور اس دن جو حساب کتاب جو ہوگا نیتوں کی بنیاد پر ہوگا، کس نیت سے جو ہے انسان نے عمل کیا اس بنیاد پر ہوگا۔ تو یہ جو کوشش، چونکہ غلبہ تو ہوگا، اب ہم کتنا اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ دیکھنا ہے۔ اللہ تو کام تو کسی اور سے لے گا۔ تاریخ ہم کو بتاتی ہے کہ جب بھی اسلام کا کہیں ڈاؤن فال یہ ہوا، جیسے تاتاریوں نے، منگولوں نے جب بغداد میں اینٹ سے اینٹ بجا دی اور دین اسلام کو کافی نقصان پہنچایا، تو اللہ تعالیٰ انہی میں سے لوگوں کو اٹھایا، وہی لوگ پھر اسلام قبول کر کے پھر اس دین کو جو ہے قائم کیا اور آگے بڑھایا اور یہاں تک آیا۔ بلکہ ہماری خلافت اگر ہم دیکھیں تو 1922 تک جو ہے اس کا سلسلہ، بلکہ 23 تک جو ہے اس کا سلسلہ الحمدللہ جاری رہا۔ تو اگر ہم نہیں کریں گے یہ کام، ہم اپنا کنٹریبیوشن اس کے لیے نہیں دیں گے، تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہے، مجبور نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی اور قوم سے لے گا، کسی اور قوم کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، ان سے جو ہے پھر وہ کام لے گا اور ان سے پھر اس دین کا غلبہ جو ہے اللہ تعالیٰ کرائے گا۔ تو یہ ہمیں یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے، ہم کتنا یہ کر سکتے ہیں ہمارے اوپر ہے۔ تو اگر ہم نے پوری کوشش کر لی تو ذمہ داری سے پھر ہم سبکدوش ہو جائیں گے، اور اگر ہم نے کوشش ہی نہیں کی اور اس جدوجہد میں، اس اسٹرگل میں حصہ ہی نہیں لیا، تو قیامت میں جو ہے ہم پکڑے جائیں گے اور ہم سے پھر سخت باس پرس کی جائے گی۔ ظاہر اللہ کے سامنے جب انسان کھڑا ہوگا تو وہاں پر کسی قسم کا جھوٹ، کسی قسم کا عذر، ایکسکیوز اور کسی طریقے سے جو ہے وہ وہاں پر بچ نہیں سکے گا، بلکہ تمام چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ تو یہ ہے وہ چیز جو ہمیں یہ کتابچہ ہم کو رہنمائی کرتا ہے، جس کا عنوان تھا اقامت دین فرض ہے۔ بڑی مختصر اور اچھے انداز میں مصنف نے ان 10 نکات اور دلیل وغیرہ بھی دیے ہیں۔ ابھی ہمیں اگر پہلی دفعہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تو ہم دوبارہ سن سکتے ہیں، یہ کتابچہ بھی اویلیبل ہے، یہ کتابچہ لے کر ہم پڑھ بھی سکتے ہیں اور اس کے اوپر عمل بھی کرنے کی ہمیں
یہ کرنے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور استقامت دین کے ضمن میں ہم سے اللہ تعالیٰ جو بھی ہماری صلاحیت ہے، جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے اسے کام لے اور قبول بھی کرے، اور اللہ تعالیٰ آخرت کے دن اس کا اجر بھی دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔